تو وہ مشہور واقعہ آتا ہے، آیت اللہ ہے ابو الحسن اصفہانی نے اپنے دادا یا پر دادا کا ایک واقعہ کوٹ کیا۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی تاریخ مرجعیت کی بہت پرانی شخصیت نہیں ہے۔ سمجھیے کہ اگر فیملی ٹری میں دیکھیں مرجعیت کے تو آپ کے دادا بنیں گے یا پر دادا۔ ہم آج آغا سیستانی کی تقلید میں، ان سے پہلے آغا خوئی تھے، ان سے پہلے آغا محسن یقین تھے، ان سے پہلے آغا بروجردی اور پھر آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی۔ اور بہت اہم ان کا رول ہے۔ مرجعیت کی ہسٹری ہم کو نہیں پتا تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مراجع نے ہسٹری میں بھی کس طرح سے شیعت کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور آج بھی جو مراجع ہیں وہ فیوچر کو دیکھ کر کیا ویژن رکھتے ہیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ان کے حالات نہیں پڑھے۔ بلکہ میں مراجع کے حوالے سے کیوں بات کروں، معصومین کے حوالے سے بھی ہماری یہی ٹریجڈی ہے۔ پنجتن کے بعد اگر بہت ہوا تو کچھ چھٹے امام کے حالات پڑھ لیے، ساتویں امام کے مصائب پڑھ لیے، آٹھویں امام کے کچھ حالات میں ختم۔ شیعت 8 امامت پر محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ، تو یہ باتیں بھی آئیں گی مجالس میں۔ یا ایسے ہی میں نے نہیں کہا، یہ آپ کو کل سے جو مجالس شروع ہوں گی اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہو رہی کہ آغا ابو الحسن اصفہانی کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے یہ مرجع تھے۔ ساری دنیا جب 2 کیمپس کے اندر اوپنلی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی تو کس طرح بیلنس کرتے ہوئے انہوں نے شیعت کو بچایا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور صرف آپ کو آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے، وادی السلام کا جو قبرستان نجف میں، وادی السلام کے قبرستان میں جو آج کل ہم جاتے ہیں، تو ایک زیارت وہاں پہ مقام امام زمانہ کی اب کی جاتی، پہلے نہیں ہو رہی تھی، پہلے سے مطلب جسٹ آفٹر صدام، کیونکہ حالات بہت خراب تھے وادی السلام میں۔ وہاں پہ کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ ہم لوگ نہیں جاتے تھے، لیکن اب مقام امام زمانہ بہت سیف ہے، ہم وہاں جاتے بھی ہیں۔ مقام امام زمانہ کی ہسٹری کسی کو نہیں معلوم، عام آدمی، لیکن اگر آپ علماء سے پوچھیں تو وہ بھی آغا ابو الحسن اصفہانی کا ایک معجزہ وہاں پہ پیش آیا تھا امام زمانہ کے لیے۔ تو خیر اب یہ مجلس کا جو سبجیکٹ ہے اس سے نہیں ہٹنا ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بعض مراجع کا کنٹریبیوشن بتا دوں، جس سے پھر مراجع کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں اور بڑھے۔ تو یہ آغا ابو الحسن اصفہانی وہ سناتے ہیں اپنے فیملی کا ایک واقعہ، اور فیملی کے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ جو مرجع نہیں تھے لیکن آیت اللہ تھے، آیت اللہ العظمیٰ نہیں تھے، جو مرجعیت کا ایک ٹائٹل، لیکن بہت بڑے عالم۔ ان کی موت کے بعد، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں اس لیے واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں، یعنی جو اصل میسج ہے وہ آپ تک پہنچانا۔ ان کی موت کے بعد ان کی نماز جنازہ میں کسی نے زمانے کے امام کو دیکھا۔ اب ہر آدمی تو دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی دیکھے گا لیکن پہچان نہیں سکے گا کہ یہ امام۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہوں گے کہ جس نے دیکھا کہ یہ امام ہے تو اس کو کیسے پتا چلا یہ امام، بہت ساری باتیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ آج ہم رہتے ہیں، یہ باتوں کا جواب بعد میں آتا رہے گا۔ زمانے کے امام کو خواب میں دیکھا، وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور نماز ختم ہوتے ہی غیبت میں چلے گئے۔ شتیتا بی بی کے واقعے میں تو یہ ہے کہ 7ویں امام نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد فوراً، وہ غائب نہیں تھے نا، 7ویں امام تو حاضر تھے، موجود تھے، وہیں رہے، تو اور تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا امام کو۔ وہ راوی پہچانتا تھا جو ابھی 2 مہینے پہلے امام سے مدینے میں ملاقات کر کے آیا، تو اس نے پوچھ لیا کہ مولا آپ کیسے آئے، تو مولا نے وہ جواب دیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کیا۔ اب یہاں بھی تھا کہ امام آئے جس نے پہچان بھی لیا، اس سے پہلے کہ وہ زمانے کے امام تک جائے امام غائب۔ اب بہت پریشان، اس نے ان مرنے والے عظیم مجتہد کے خاندان والوں کو بتایا، یعنی اس خاندان میں سارے علماء، بعض مرجعیت کی جانب گئے، بعض آغا بہجت کی طرح عرفان کی جانب گئے، تو امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ خود وہ عالم جو مر گئے ہیں خواب میں آئے، اور ایسے ہی عظیم عالم کے خواب میں آئے، تو جس مقصد کے لیے ان عالم نے جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو زندہ عمل کر کے ان کو بلایا تھا، پوچھا کہ تمہارے جنازے پہ زمانے کے امام آئے، تمہیں ریزن پتا چلا؟ کہا کہ ہاں 2 ریزن مجھے پتا چلے۔
نمبر ایک یہ کہ 40 سال ہو گئے، میں نے 40 سال میں نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے۔ غیبت نہ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن نہ سننا ایک۔ دوسرا، 40 سال میں میں نے کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی، حتیٰ یہ کہ جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی گھر میں آئی، میری بھاوج اور چھوٹی بھاوج، لوگ کہیں گے یہ تو بہن کی طرح ہے، یہ بیٹی کی طرح، اسے بھی 40 سال گزر گئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ یہ دو نیکیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ زمانے کا امام آ کے میری نماز جنازہ پڑھ رہا۔